آنریبل پریزیڈیم اور میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ سین ہے وہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کی میں آپ دوستوں کی طرف سے، اپنی طرف سے بھی اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سارے دوست میری سپورٹ کریں گے اس بات کو بھی۔ اور ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے لیڈر، سیاسی لیڈرز نعرے کی حد تک یا ایک چھوٹے سے بیان کی حد تک تو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن مسلم جو ہیں اور یہ ہماری جو امہ ہے اور وہ جو خصوصاً بچے ہیں اور جو شہداء ہیں، وہ ان کی راہیں تک رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ شرمندگی کی بات ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی، ہماری آرمی کے لیے بھی، کیونکہ میرے نالج کے مطابق وزارت خارجہ تو چل جیسے رہی ہے، تو یہ ساری جو قوتیں ہیں ہماری، یہ ہمارے ان بہن بھائیوں کا کوئی مداوا نہیں کر رہے اور اقوام متحدہ ایک اسپیکٹیٹر بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ پھر میری بیٹی نے ابھی پاٹھ صاحب کے بارے میں آپ دوستوں کو بتایا، یہ جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں اور آپ دوستوں کے ساتھ اور ہائی کورٹ بار کے ساتھ ہوں۔ جہاں تک بینچ بنانے کا تعلق ہے، یہ جو بینچ بنائے جا رہے ہیں یہ ہمیں تقسیم کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ سرگودا ڈویژن کے 4 حصے 3 حصے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ اس میں کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیا منطق ہے؟ ہاں، اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب ملتان کے رہنے والے ہیں، وہ سریکی بیلٹ کے رہنے والے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا صوبہ بنا دیں۔ یہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے مت کریں اور ہمیں زبردستی ادھر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صوبہ بنا دیں، ہم اپنا گھر بار جو بھی ادھر ہے بیچ کے ہم اپنے صوبے میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور خصوصاً چیف جسٹس صاحب کو شاید ملتان والوں کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ ہمارے سیاسی لیڈران ملتان اور پنڈی کے پنجاب بار کونسل کے ممبرز کو خوش کرنے کے لیے اگر ہماری مخالفت کر رہے ہیں تو میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پھر یہ جو سمری کی باتیں کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جی ایک بڑی سمری بھیجی، کیا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا یہ قانون کے مطابق ہے؟ پہلے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اللیگل کام کروائے جا رہے ہیں، اللیگیلٹیز پہ اللیگیلٹیز کروائی جا رہی ہیں، تو یہ ایک اور اللیگیلٹی ہوگی۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو سارا ٹھیکہ مل گیا ہے کہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ کام نہیں کر سکتی تھی وہ یہ کریں گے۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے، عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، آپ دوستوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سی اے کمیٹی کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں سی آئی ڈی کمیٹی تھی، اس نے کوئی فیصلہ کیا تھا پہلے، اس کی مجھے خبر ملی ہے، تو اس وقت جو ایشو تھا وہ یہ نہیں تھا جو اب وہ ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ اس وقت تھا کہ لاہور ڈویژن کا تو بینچ ہے، یہ ہر ڈویژن کا بینچ ہونا چاہیے۔ پھر آوازیں آنی ساتھ ہو جائیں، میرے ابھی بھائی جہاں میاں والی کے تھے، عیسیٰ خیل تحصیل نے اس وقت بھی ریکوزیشن پاس کی تھی کہ ہمیں پنڈی بینچ کے ساتھ ملایا جائے۔ میاں والی کی ایک قرارداد بھی راتوں رات ایک فورجڈ قرارداد بنا کے اس وقت کے صدر صاحب نے ہائی کورٹ میں پہنچائی تھی کہ ہمیں بھی پنڈی بینچ کے ساتھ ملایا جائے، لیکن باقی تحصیلوں نے ان کا اب تک بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا، انہوں نے کوئی قرارداد پیش نہیں کی۔ اب کوئی نئی آ گئی ہے یہاں پہ قرارداد، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ 2016 میں وہ جو سی سی کمیٹی تھی ہماری آنریبل، انہوں نے ونس فار آل ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نہ کوئی ضلع جائے گا نہ کوئی ڈویژن پہ ہم بینچ دینا چاہتے ہیں۔ اس میں ہے بھی قباحت نا کہ جج صاحبان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ کیسے جائیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔
ملتان جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی پنڈی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھاولپور جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو وہ سرگودا، فیصل آباد اور در یا آنریبل ججز کیسے جائیں گے؟ تو انہوں نے یہ معاملہ ونس فار آل ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا جی کہ اب کوئی بینچ نہیں بنے گا۔ چلو اچھی بات ہے، ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ پھر میاں والی کے دوست چاہتے ہیں ان کا بینچ وہاں بنے، حالانکہ عوام کی طرف سے، نہ بکر کی عوام کی طرف سے، نہ میاں والی کی عوام کی طرف سے، نہ ہمارے وہاں کے سیاستدانوں کی طرف سے کوئی ایسی قراردادیں آئی ہوں، کوئی بیانات آئے ہوں کہ ہمارے عوام جی بہت ذلیل ہیں، ہمیں پنڈی بینچ بھیجا جائے، ہمیں بکر کو ملتان بینچ بھیجا جائے۔ کوئی ایسی سجیشن پبلک کی طرف سے آج تک نہیں آئی۔ تو یہ ہم مامے بنے ہوئے ہیں، ہم وکیل اور ہماری یہ سارا، کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا جو کہ اللیگل ہوگا، ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ تو پھر ایک اور بڑی تیکھی سی بات ہے، میں وہ بھی کر دیتا ہوں، میرے سرائکی وسیب کے لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، کہ ہمارے بکھر اور میاں والی کے پنجاب بار کونسل کے ممبران چیف صاحب کو، سینئر ججز صاحبان کو ملتے رہے ہیں۔ پنجاب بار کونسل نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کس حیثیت میں ملتے رہے، کیونکہ وہاں یہ جا کر کہتے تھے چیف جسٹس صاحب کو اور باقی آنریبل ججز صاحبان کو کہ ہم تو پنجاب بار کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے بھیجا ہے، ہم نمائندے ہیں ان کے۔ یہ بھی غلط کیا گیا ہے۔ بھئی آپ اپنی بات کریں، اپنے ضلع کی بات کریں، لیکن ساری پنجاب بار کونسل کا ٹھیکہ نہ لیں۔ پنجاب بار کونسل اب بھی اس کے مخالف ہے کہ یہ بینچز نہیں بننے چاہیے، انشاءاللہ آئندہ بھی وہ مخالف ہوں۔ پھر یہ فاصلے کی چیف جسٹس صاحب باتیں کرتے ہیں کہ جناب فاصلے کی وجہ سے ہم یہ بنا رہے ہیں۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ احمد پور سیال اور دیگر 2 تحصیلیں اور ہیں جھنگ کی، وہ بالکل 40، 20، 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اگر ہمیں بھیجنا ہے، دھکا دینا ہے، تو ان کو بھی ساتھ دھکا دے دیں، پھر سارے ہم کٹھے بیٹھ کے روئیں گے، پیٹیں گے۔ یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ٹوٹلی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور میں بکھر کی حد تک عرض کرتا ہوں کہ منکیرا تحصیل اور کلور کوٹ تحصیل کا فاصلہ بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا لاہور سے۔ اگر ایک تحصیل بکھر کا فاصلہ کم ہوتا ہے کوئی 30-35 کلومیٹر، تو اس میں اتنا کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا کہ جناب ہم وہیں چلے جائیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارا صوبہ بنایا جائے، پھر ہمیں بھیجا جائے۔ ادروائز دس گورنمنٹ از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو انٹرٹین دس سمری۔ یہی ہمبل گزارش تھی، اور میں آپ دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ بہت بہت مہربانی۔